اس وقت جس معاشرے میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں، ماں باپ اپنے بچے کو مولوی بنانا نہیں چاہتا. اس کو یہ ڈر ہے اگر میرا بچہ مولوی بن گیا کھائے گا کیا، پیے گا کیا، معاشرے میں کرے گا کیا. ایسا نہ ہو میرا بچہ مولوی بن گیا بھوکا مر جائے گا. لیکن کمال کی بات یہ ہے وہی آدمی جو اپنے بچے کو مولوی اس ڈر سے نہیں بناتا کہ یہ بھوکا مر جائے گا، وہی آدمی کہتا ہے کہ کھانا سب سے زیادہ مولوی کھاتے ہیں. توجہ ہے بات کی طرف. وہی آدمی جو اپنے بچے کو مولوی نہیں بنانا چاہتا کہ میرا بچہ کھائے گا کیا، اسی آدمی سے پوچھے کہ سب سے زیادہ کھاتا کون ہے تو وہ کہے گا مولوی کھاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ذہن میں جو سوال پیدا ہو رہا ہے، اس سوال کو ہم نے اپنی ہی سوچ اور فکر سے باطل کر رکھا ہے. پھر اس معاشرے میں جب ہم اور آپ اپنے بچے کو مدرسے بھیجتے ہیں تو اس ڈر کے ساتھ بھیجتے ہیں کہ اگر یہ پڑھ بھی لے گا تو زیادہ سے زیادہ کیا بنے گا، مسجد کا امام بنے گا، کمیٹیوں والوں کے ہاتھ لگ جائے گا، کبھی صدر آ کے کھنچائی کر جائے گا، کبھی سیکرٹری جنرل آ جائے گا، اس کی بیوی سے لڑائی ہوئی ہوگی، کسی کو سانس نے دھکے دے کے نکال دیا ہوگا. نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہمارا بچہ جائے گا کدھر؟ ہمارے بچے کا ہوگا کیا؟ آپ طلبا بیٹھے، آپ سوچئے کہ آج آپ کا حفظ ہو گیا یا تجوید ہو گئی، یا جس نے حفظ اور تجوید دونوں کر لیے، 4 سال لگا لیے، 5 سال لگا لیے، اب وہ آگے کیا کرے گا؟ آپ کا مد مقابل یہ کہتا ہے، آپ کا کمپٹیٹر یہ کہتا ہے، آپ کے سامنے کھڑا ہوا یہودی یہ کہتا ہے، آپ کے سامنے کھڑا ہوا عیسائی یہ کہتا ہے کہ ہم چاند پہ چلے گئے، ہم نے تو جناب والا مریخ پہ قدم رکھ دیا ہے، پلاٹنگ ہو رہی ہے، چائنا کٹنگ ہو جائے گی ان قریب مریخ پہ، اور تمہیں فرصت ہی نہیں ہے. استاذ آتا ہے، حفظ کا استاذ قاری عبدالقیوم صاحب قبلہ کے پاس میں ایک دفعہ گیا، میں نے کہا حضور حفظ کا ایک استاذ دے دیں. فرمانے لگے اچھا پشتو میں حضرت سے بات کر دوں. حضرت مجھ سے فرمانے لگے تم تھوڑی دیر بیٹھو، میں تمہیں بھی ایک بات بتاتا ہوں. میں نے کہا اچھا. مسکراتے رہے. 30-35 سیکنڈ کے بعد کہنے لگے ضدی، ہٹ درم اور بدتمیز. یہ حفظ کے استاذ کی کوالٹیاں ہیں. ٹھیک ہے. اب حفظ کا استاذ جب پڑھانے بیٹھتا ہے نا، جب تک طبیعت سے مار کوٹ نہ لے اور اس کے اپنے ہاتھ نہ کھل جائے نا اور پسلیوں سے پسینہ نہیں بہہ جائے، اس وقت تک مارنا چھوڑتا نہیں ہے. اب اگلا چاند پہ چلا گیا اور آپ یہاں ڈیکسوں کے نیچے مار کھا رہے ہیں. کبھی وہ پائپ سے مارتا ہے، کبھی ڈنڈے سے مارتا ہے. قاری صاحب کبھی کس چیز سے پٹائی لگاتا ہے، کبھی کیا کرتا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ جناب والا ہم نے نان ٹارچبل ایجوکیشن انٹروڈیوس کرا دی ہے، جس میں ٹارچر کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، جس میں مار پیٹ کا کوئی تصور نہیں ہے. آپ بچے کو جناب والا ایسی تعلیم دے سکتے ہیں جسے کاؤنسل ایجوکیشن کہتے ہیں، جسے کنونس ایجوکیشن کہتے ہیں، جسے ماڈرن ایجوکیشن آف سٹائل کہہ سکتے ہیں، جس کو آپ جدید تعلیم نظام کہہ سکتے ہیں. اور نہ جانے کیسی کیسی باتیں. میرے ان سوالات سے بھی آپ گھبرا گئے ہوں گے کہ مولانا لگتا ہے اپنے شعبے سے انتہائی پریشان ہو گیا ہے. جبکہ ایسا نہیں. ہم جہاں بھی گئے، جس جگہ گئے، گزشتہ سب لیاقت آباد میں ایک پروگرام تھا، وہ ایک مولانا ایک وہاں کے ساتھی کہنے لگے میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے. پھر میں نے انہیں بتایا کہ دبئی کے وہاں جو رہائشی ہیں، لوکل رہنے والے، ان کی ایک یونین ہے، سالانہ پروگرام کرواتی ہے، مجھے 2 سال سے بلاتی ہے. میں وہاں جا کر کے بیانات کر کے سالانہ آتا ہوں ان کے یہاں. میں نے ان سے کہا آپ نے وہاں دیکھا؟ ہاں میں دبئی میں کام کرتا ہوں، میں نے وہی دیکھا آپ کو. ہم نے کہا یہ جو دبئی ہم گئے نا، یہ بھی کسی اس نسبت سے نہیں گئے کہ میں کسی کراچی یونیورسٹی کا ہونہار طالب علم تھا، یا میں نے کراچی کے کسی کالج سے پڑھا، یا میں نے جناب والا کسی کیمبرج کے یا او یا اے لیول کے اسکول سے پڑھا ہو. یاد رہے یہی مرحلہ جو آج آپ کے ساتھ پورا ہو رہا ہے، اس استاذوں کی ناراضگیوں کے بعد یہ ہم نے بھی پورا کیا. اگر دنیا گھومے تو دین کے وقار کی وجہ سے گھومے ہیں، دین کی برکت کی وجہ سے گھومے. اپنے شعبے سے بیزار نہیں. صرف سوالات قائم کر کے آپ کو جواب دینا چاہتا ہوں کہ آپ کا مد مقابل آپ کو زمین پر بیٹھا دیکھ کر، آپ کو چٹائیوں پر بیٹھا دیکھ کر، آپ کو فرش پہ بیٹھا دیکھ کر سوالات قائم کر رہا ہے کہ ہم چاند پہ چلے گئے. کمی کس جگہ ہے؟ 2 باتیں اور میری گفتگو تمام.